بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا ابا ذر، الصدقۃ تدفع البلاء المبرم وداؤوا مرضاکم بالصدقہ۔ انسان کی زندگی میں جس طرح بہت ساری خوشیاں آتی رہتی ہیں، وقتاً فوقتاً انسان کو خوشیاں ملتی رہتی ہیں، کبھی اولاد کی شکل میں، کبھی مال کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، دولت کی شکل میں انسان کو خوشیاں ملتی رہتی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہم سب کے مشاہدے میں ہے کہ انسان کے اوپر زندگی میں مختلف مواقع پر غم اور مصیبت بھی آتے رہتے ہیں۔ کبھی انہی اولاد کی مشکلات آتی ہیں، کبھی مال کے سلسلے میں مشکلات آتی ہیں۔ تو خوشی اور غم دونوں انسانی زندگی کے حصے ہیں۔ جس طرح خوشی کے اسباب ظاہری ہوتے ہیں، اسی طرح خوشی کے کچھ اسباب غیر ظاہری بھی ہوتے ہیں، غیر مادی بھی ہوتے ہیں۔ غم کا بھی اسی طرح ہے، اس کے کچھ اسباب ظاہری ہوتے ہیں، مادی ہوتے ہیں، اور کچھ اسباب غیر ظاہری، غیر مادی ہوتے ہیں۔ بلائیں، مصیبتیں، مشکلات، ان سب کے اسباب ظاہری اور اسباب غیر ظاہری، مادی اور غیر مادی دونوں ہوتے ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیۃ والثناء نے دعائے کمیل میں خداوند متعال سے کچھ چیزوں کے بارے میں، کچھ گناہوں کی مغفرت کے بارے میں طلب کیا، تو وہاں فرمایا کہ خدایا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم اس مختصر ویڈیو میں اس طرف نہیں جا سکتے کہ ان گناہوں کو بیان کریں کہ جو بلائیں نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں، لیکن مولا کائنات کی اس دعا سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بلائیں نازل ہونے کے لیے، مشکلات آنے کے لیے، مصیبتیں آنے کے لیے جس طرح ظاہری اسباب ہوتے ہیں، اسی طرح غیر ظاہری اور غیر مادی اسباب میں سے ایک سبب گناہ بھی ہے۔ یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح باقی مشکلات، باقی مصائب کے لیے بھی اسباب ہیں جو غیر مادی ہیں، غیر ظاہری ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابوذر، الصدقۃ تدفع البلاء المبرم۔ اے ابوذر، صدقہ ان بلاؤں کو بھی دور کر دیتا ہے جو حتمی ہو چکے ہیں، جن کا آنا یقینی ہو چکا ہوتا ہے۔ دو قسم کی بلائیں ہیں، ایک جن کے آثار، جن کے اسباب ابھی بن رہے ہیں، جن کا آنا متوقع ہے۔ صدقہ دینے سے وہ بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں، اور وہ بلائیں جن کے اسباب مکمل ہو چکے ہیں، جن کا اب آنا یقینی ہو چکا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ بلائیں بھی صدقہ کے ذریعے سے ٹل جاتی ہیں۔ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنے مریضوں کو صدقہ کے ذریعے سے دوا کرو، ان کی دوائی کا اہتمام کرو، بالصدقہ، صدقہ کے ذریعے سے۔ یعنی جس طرح بدن کے امراض کا، بدن کی بیماریوں کا ظاہری کے لیے ظاہری دوائی ہیں، ظاہری اسباب ہیں، اسی طرح ان بیماریوں کے لیے ان کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ صدقہ بھی ہے۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ لہٰذا ایک مومن
جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، وہ جس طرح ظاہری اسباب، ظاہری علل کو دیکھتا ہے اور ان علل و اسباب کو دور کر کے اپنے اوپر سے بیماریوں کو، مصیبتوں کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح وہ ان غیر مرئی، غیر مادی اسباب کو بھی اختیار کرتا ہے، استعمال کرتا ہے ان بلاؤں کو دور کرنے کے لیے۔ ان غیر مادی اسباب میں سے ایک صدقہ ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہم تک پہنچا۔ اب امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، جب آپ نے انسان کے اوپر جو حقوق ہیں وہ بیان فرمائے رسالۃ الحقوق میں، تو ہاں آپ نے صدقہ کا بھی حق بیان فرمایا، اور فرمایا صدقہ کا حق یہ ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صدقہ ایک ایسی امانت ہے تمہاری جو تمہارے لیے ہیں اور اس ذات کے پاس ہیں جس کے لیے کسی قسم کی گواہی یا شہادت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا انسان اپنے لیے اپنی بلائیں، اپنے سے مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ دیتا ہے، اور صدقہ حقیقتاً سبب بنتا ہے کہ انسان سے بلاؤں کو دور کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صدقہ کیا چیز ہے، ہم کیا دیں کہ جس کے ذریعے سے بلائیں دور ہوں۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ صدقہ سے مراد پیسہ ہے، مال ہے، ہم کسی کو اپنے مال میں سے کچھ نکال کر دیتے ہیں، کسی فقیر کو کچھ دیتے ہیں تو ہم اسے صدقہ کہتے ہیں۔ لہٰذا جو فقیر ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو خود صدقہ لیتے ہیں، ہم کیا صدقہ دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ صدقے کا جو عنوان ہے وہ بہت وسیع ہے، ہر شخص ہر وقت ہر حالت میں صدقہ دے سکتا ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات، خوبصورت بات، پاکیزہ گفتگو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تم مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو تو تمہارا ہر قدم جو نماز کے لیے تم اٹھاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ جب اچھی گفتگو، اچھی بات صدقہ ہے تو دو مومن کے درمیان اگر کوئی غلط فہمی ہے، اگر ان کے درمیان جھگڑا ہے، اختلاف ہے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش ہے، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اچھا مشورہ دینا صدقہ ہے، کسی کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا صدقہ ہے، کسی کی غربت کو احساس کرنا اور اس کو دور کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کرنا صدقہ ہے۔ کسی اور کو اپنے پاس نہیں ہے لیکن جس کے پاس ہے، اس مال ہے، دولت ہے، انہیں فقراء کی مدد کرنے پر راضی کرنا بھی صدقہ ہے۔ بلکہ روایات کے اندر یہ تک آیا ہے کہ اگر 1,00,000 لوگوں کے ہاتھوں میں ایک ہی چیز، ایک ہی صدقہ اتنے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے کہ ایک بندہ دوسرے کو دے، وہ تیسرے کو دے، چوتھے کو دے، اس طرح 1,00,000 ہاتھوں سے گزر کر وہ صدقہ اگر کسی فقیر تک پہنچتا ہے تو ان تمام لوگوں کو جو اس دینے والے اور فقیر کے درمیان واسطہ بنے ہیں، ان سب کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جو دینے والے کو ہے۔ کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتا، اتنا یہ سب لوگ اس صدقے کے ثواب میں برابر شامل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت ہر جگہ پر اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہماری مشکلات کا حل، مصیبتوں کو دور کرنا، ہمارے بیماریوں کو دور کرنا، ان سب کا ایک بہترین طریقہ، بہترین وسیلہ صدقہ دینا بھی ہے۔ عام دنوں میں، عام حالتوں میں ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، لیکن خصوصاً اس شہر اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں کہ جس میں ہر عبادت کا ثواب عروج پر ہے، یہاں خدا کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اس مہینے کے اندر اپنے عروج پر ہیں۔ اس مہینے میں اگر ہم صدقہ دیتے ہیں، اس مہینے میں اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اس مہینے میں اگر کسی فقیر کی ہم حاجت روائی کرتے ہیں، اس مہینے میں اگر ہم کسی محتاج کی احتیاج کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے، ہماری مشکلات کو دور کرنے کے لیے، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اپنی زندگی میں اس طرح صدقہ دیتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مدینے کے بہت سارے لوگوں کو اس وقت پتہ چلا کہ ان کو گھر کے اندر کھانا پہنچانے والا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا کون تھا،
جب امام سجاد علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی رحلت ہوئی، امیر المومنین علیہ السلام راتوں کو لوگوں کے گھروں تک آپ خود براہ راست کھانا پہنچایا کرتے تھے، ان کے گھروں میں ان کی ضروریات پہنچایا کرتے تھے۔ جس انسان کے پاس مال ہو، جس انسان کے پاس قدرت ہو، کوشش یہ کرے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے فقیر تک پہنچائے، اور اس طریقے سے فقیر تک پہنچائے کہ اس کو معلوم بھی نہ ہو یہ کس نے پہنچایا تھا۔ کیا ایک آدمی اگر کسی غریب انسان کے بچے کی سکول کی فیس ادا کرتا ہے، سکول میں جا کر سکول والوں سے کہتا ہے کہ اس بچے کی فیس میرے ذمہ ہے، آپ اس بچے کو صرف یہ بتائیں کہ آپ کی فیس ہو گئی ہے، آپ کو فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ جو اس بچے کے دل کے اندر خوشی ہوگی، اس غریب والد کے دل میں جو خوشی آئے گی، اس کی ماں کے لب پر جو خوشی آئے گی، وہ خود دعا ہے، اور یہ صدقہ ہے جو کسی انسان کو ہر قسم کی مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام جب اس دنیا سے آپ شہید ہوئے تو امام حسن علیہ السلام آپ کو نجف میں دفنانے کے بعد جب کوفہ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے ایک آواز سنی، اس آواز پر آپ گئے، دیکھا ایک شخص رو رہا ہے، فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ 3 دنوں سے بھوکا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ جو شخص مجھے کھانا دینے آتا تھا وہ نہیں آئے 3 دنوں سے۔ فرمایا کون تھا؟ اس کی کوئی شناخت، کوئی علامت؟ تو کہا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ میرے پاس آتا تھا، میرے ساتھ بیٹھتا تھا، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، اور کہتا تھا فقیر جالس فقیرا، ایک فقیر دوسرے فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ امیر المومنین، مسلمانوں کے حاکم، میرے بابا امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی یہ سنت ہے، ان کی یہ روش تھی۔ لہٰذا ہم میں سے ہر کسی کو اول تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ خود لے جا کر خود فقیر تک پہنچائے، خود مسکین تک پہنچائے، خود اپنے ہاتھوں سے یہ کام انجام دیں۔ اور اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس یہ تو ہے کہ ہم لوگوں کے لیے اچھا سوچیں، ہمارے پاس یہ تو ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کریں، ہمارے پاس یہ تو ہے کہ ہم مومنون کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے، کوئی جھگڑا ہے، تو ان کے ساتھ اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اقربا کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کا خیال رکھیں۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان سے اچھی بات کریں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ یہ سب کے سب صدقہ ہے، اور انہی چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنے اوپر سے بلاؤں کو دور کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا کی ذات ہم سب کو اس بہترین نعمت کو سمجھنے، اس کے اوپر ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔